بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آپ حضرات پارہ نمبر 6 کی تفسیر سن رہے ہیں اور آیت نمبر 150 کی تفسیر میں کل پہلا درس آپ حضرات نے سنا تھا کہ اگرچہ اہل کتاب اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن ان کا یہ ایمان اللہ کے ہاں قبول نہ ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ اپنے مخصوص نظریات غلط عقائد کے ساتھ مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسا اپنا تعارف کروایا تھا آسمانی کتابوں میں تو انہوں نے اس طرح اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا۔ تو اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بڑی عبرت ہے، بڑی عبرت کی بات ہے کہ بھئی خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط نظریات کو اختیار کر لیں، کوئی اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفتوں میں یا اللہ کی عبادت میں شریک کرتے رہیں اور ہمارا خیال یہ کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں۔ جیسے بہت سارے جاہل لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، خاص طور پر یہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں، کہ جو حضرات اولیاء کرام اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ کی ذات میں یا صفتوں میں یا عبادت میں شریک کر دیتے ہیں۔ جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو آگے سے وہ طرح طرح کی پھر باتیں کرتے ہیں اور طرح طرح کی وہ غلط قسم کے عقائد وہ ہمارے سامنے ان کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس پر کل آپ حضرات نے کچھ باتیں سن لی تھیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے خالق ہیں، ساری کائنات کی خالق کون ہے؟ اللہ، باقی سب اللہ کی مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے وہ خالق کی محتاج ہے، خالق کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے نظریات اختیار کیے جاتے ہیں جس میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا محتاج دکھایا جاتا ہے، جیسے کچھ واقعات میں نے کل آپ کو سنائے تھے نا، تو یا نعوذ باللہ کسی کی طاقت اللہ کی طاقت کے برابر دکھائی جاتی ہے، تو یہ ہوتا ہے کھلا کھلا شرک۔ ٹھیک ہے جی، تو اس سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی الحمدللہ تمام مسلمان یہ مانتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ کے سب سے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، سب سے بڑا مقام ان کا ہوتا ہے۔ پھر انبیاء کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ان سب کا مقام اپنی جگہ ہے۔ لیکن ان میں سے کسی کو بھی کسی کے بارے میں یہ نظریہ نہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کے محتاج ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ذات ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں اپنے نیک بندوں سے، ان کی دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں، لیکن نہ قبول کرنے بھی آئیں تو نہ کریں۔ کوئی اس کو پوچھ سکتا ہے؟ نہیں پوچھ سکتا۔ جس طرح کہ قرآن مجید میں بہت سارے واقعات ہیں، حدیثوں کے اندر بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بالکل صاف ستھرا عقیدہ ہونا چاہیے، اسی کا نام خالص توحید ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بعض لوگ شرک کرتے ہیں، قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اللہ پر ایمان لا کے بھی شرک کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے، اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آگے دوسری بات ہے وہ رسولی، اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، حالانکہ جو اہل کتاب ہے نا بہت سارے انبیاء کو وہ مانتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے مثال کے طور پر یہودی ہیں تو یہودی بہت سارے انبیاء کو مانتے ہیں، خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اس طرح عیسائی جو ہیں وہ بھی مانتے ہیں بہت سارے انبیاء کو، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور دیگر بہت سارے انبیاء کو، لیکن ان کا ماننا بھی مخصوص نظریات کے ساتھ تھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ مخصوص نظریات کے ساتھ تھا، اور ان کے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بڑے غلط عقائد تھے ان کے، بہت سارے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے آپ نے کل بھی سنا تھا کہ یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کے علاوہ انبیاء کے بارے میں بہت عجیب عجیب قسم کے قصے کہانیاں اور من گھڑت باتیں انہوں نے بنائیں، اور نعوذ باللہ انبیاء کے بارے میں غلط چیزیں منسوب کی۔ تو اس لیے ان کا انبیاء پر ایمان قابل قبول نہ ہوا، قابل قبول نہ ہوا۔ جیسے اللہ نے پہلی کتابوں میں یا قرآن مجید میں انبیاء کا تعارف کروایا، اس انداز میں انبیاء کو مانا جاتا تو پھر انبیاء پر ایمان ان کا قبول ہوتا۔ تو اس سے ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ ہم بھی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسا نظریہ، کوئی ایسا عقیدہ نہ رکھیں کہ جس کی وجہ سے حضرات انبیاء علیہ السلام کا مقام اور ان کی جو عظمت ہے وہ کم دکھائی دے، یا ان کا جو مقام ہے اس سے بڑی ہوئی دکھائی دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو دیکھیں یہ کچھ عقائد ہیں حضرات انبیاء کے بارے میں جو قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی ثابت ہیں۔ انبیاء کے بارے میں وہ عقائد رکھنے ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عقیدہ یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی اپنی محنت سے اور عبادت سے نبی نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے، کوئی کتنا بڑا بھی مجاہدہ کرے، ریاضتیں کرے، تہجد پڑھے، بڑے سے بڑے، تو کوئی آدمی اپنی محنت سے نبی اور پیغمبر نہیں بنتا۔ نبی کا انتخاب اللہ کی ذات خود فرماتی ہے، قرآن پاک کے اس سے یہ بات ثابت ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے خود چناؤ کرتے ہیں انبیاء میں سے اور فرشتوں میں سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہوتا ہے۔ یہ کس کا چناؤ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، یہ میں مختصر صرف فہرست آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس طرح انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ کبیرہ صغیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور معصوم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جیسے چھوٹا بچہ گرمی سردی سے خود نہیں بچتا بلکہ ماں باپ اسے بچاتے ہیں، بالکل ایسے ہی حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خود کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچاتے ہیں۔ باقی کچھ واقعات ایسے ملتے ہیں انبیاء کے بارے میں، وہ گناہ نہیں ہے، وہ لغزش ہے، اور لغزش کہتے ہیں پھسل جانے کو۔ جیسے ایک آدمی باہر نکلا، بارش ہوئی ہے تو اس کا پاؤں کیچڑ میں پھسل گیا، تو کوئی بندہ نہیں کہتے یار اس کا قصور ہے، کہتے یار پاؤں پھسل گیا، انسان ہے، نہیں سمجھ آئی، تو کوئی بندہ اس کو ملامت نہیں کرتا۔ تو انبیاء علیہ السلام سے لغزش ہوتی ہے اور وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتی۔ جیسے آدم علیہ السلام نے بھول کے دانہ کھا لیا، قرآن میں موجود ہے فنسی آدم علیہ السلام بھول گئے، قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو ایسے ہی یونس علیہ السلام، تو ان کو مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے پیٹ میں لے گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو مکہ مارا تو وہ مر گیا۔ اس طرح کے واقعات انبیاء کے بارے میں بعض آتے ہیں، تو وہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ گناہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم موجود ہو، انسان کو یاد بھی ہو اور جان بوجھ کر اس کی خلاف ورزی کرے۔ تو آدم علیہ السلام کے بارے میں تو آ گیا فنسی آدم، بھول گئے آدم علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام نے بستی چھوڑی، اللہ کا حکم نہیں تھا کہ آپ نے یہیں پر رہنا ہے یا اس کو چھوڑ دینا ہے، آپ نے اجتہاد فرمایا اور یہ سوچا کہ جب 3 دن کے بعد بستی والوں پر عذاب آ جائے گا تو میرے یہاں آنے کا فائدہ کو نہیں، تو آپ نکل گئے، نہیں سمجھ آئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے چھڑانے کے لیے، وہ بندہ نہیں چھوڑ رہا تھا، ماری جا رہا تھا بنی اسرائیل کے آدمی کو، تو آپ نے سمجھایا بھی چھوڑ دے اس کو، غریب آدمی ہے، کیوں مارے، وہ نہیں باز آ رہا تھا، تو آپ نے چھڑانے کے لیے اس کو ایک مکہ مارا، تو اللہ کے نبی کا مکہ تھا، وہ مر گیا، نہیں سمجھ آئی۔ تو یہاں بھی مارنے کا ارادہ نہیں تھا، ہیں جی۔ تو گناہ ہوتا ہے جس میں بالقصد بندہ جان بوجھ کر وہ کام کرے، تو یہاں مارنے کا ارادہ نہیں تھا بلکہ چھڑوانے کا ارادہ تھا۔ باقی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان انبیاء علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے یہ سخت عتاب کیوں ہوا ہے جی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ انبیاء مقربین ہوتے ہیں، اللہ کے بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی بھول چوک بھی بڑی شمار ہوتی ہے، نہیں سمجھ آئی۔ یہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جو آدمی بہت قریبی ہوتا ہے نا، اس کی چھوٹی بات بھی بڑی شمار ہوتی ہے، یار آپ تو قریبی تھے، آپ نے ایسا کیوں کیا، اچھا کہ نہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ جو بندہ جتنا کسی کا محبوب ہوتا ہے، جتنا کسی کا قریب ہوتا ہے نا، تو اس کی معمولی سی بھی جو غلطی کوتاہی ہوتی ہے نا، وہ بھی بڑی شمار ہوتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا چونکہ مقام بڑا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عتاب بھی فرمایا، سخت الفاظ فرمائے۔ تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ان سے گناہ ہوا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے پیارے لوگ تھے۔ آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس سے یہ نقطہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بعض الفاظ صحابہ کے بارے میں قرآن میں بڑے سخت آئے ہیں، ان عقل کے اندروں کو یہ نہیں پتا کہ اسی وجہ سے آئے ہیں کہ ان کا مقام بڑا ہے، کو نہیں سمجھ آئی؟ ان کے بارے میں سخت الفاظ آئے ہیں تو جو دوسری طرف الفاظ آئے ہیں وہ نہیں آپ دیکھتے۔ ہمارے علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات پا کے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اور بڑی عجیب بات فرمائی۔ المدنی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد نے فرمایا کہ دیکھو صحابہ کرام سے بظاہر ایسی غلطی ہوئی کہ لگتا تھا عذاب آ جائے گا، 50 تیر انداز کھڑے کیے نا، تو انہوں نے درا چھوڑا، پیچھے سے دشمن نے حملہ کیا، شہید ہو گئے اکثر، نبی علیہ السلام بھی زخمی ہوئے، گڑھے میں گر گئے، اتنی پریشانی آئی، تو ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے عذاب آ جائے گا صحابہ کرام پہ۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ عذاب کیا آنا تھا، اللہ پاک نے خود وکالت کی ہے صحابہ کرام سے۔ وکالت کس طرح کی ہے؟ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو خطاب کر کے فرمایا واعف عنہم، میں نے تو معاف کر دیا، آپ بھی انہیں معاف کر دیں۔ اب اندازہ لگائیں آپ، حالانکہ علامہ صاحب فرماتے تھے بظاہر ایسا گناہ ہے کہ لگتا تھا عذاب آ جائے گا، ایسے ہی ہے نا بھائی، نبی زخمی ہوئے، نبی کے دندان شہید ہوئے، آپ کی کڑیاں چبھ گئی ادھر پیشانی میں، آپ کی یہ گال مبارک زخمی ہوا، گڑھے میں گر گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسا لگتا تھا نا، لیکن اللہ پاک نے وکالت کی اور فرمایا محبوب واعف عنہم، میں نے تو معاف کر دیا، آپ بھی انہیں معاف کر دیں، واستغفر لهم، ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں، اور آئندہ یا اللہ ان کو ان سے مشورہ کر کے جہاد کرنا ہے کہ نہیں، فرمایا وشاورہم فی الامر، نہیں آئندہ بھی ان سے مشورہ کرنا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو عقل کے اندر کو یہ بات نہیں سمجھ آتی بھئی، اگر ان کے بارے میں سخت الفاظ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی مقام وہ کم ہے یا نعوذ باللہ کو برے لوگ ہیں، عتاب اور سخت الفاظ اس وجہ سے کہ ان کا مقام بڑا ہے، کو نہیں سمجھ آئی؟ بلا تشبیہ کے کسی کا کوئی بہت جو نا قریبی خادم ہو، بہت قریبی اس کا چاہنے والا ہو، تو وہ بعض اوقات اس کو ڈانٹ بھی لاتا ہے، یا والدین اپنے بچوں کو، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی اسی طرح فائدہ سوچنے، ایک ہے اگر تو غیر ہوتا تو ہم تو جنا کہتے، اپنا اس وجہ سے تیرے اس بارے میں یہ سخت الفاظ کہہ رہے ہیں، یہی کہتے ہیں نا،
کہ تو اپنا ہے بھائی. تو عقل گندوں کو یہ بات نہیں سمجھ آتی. تو انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام کبیرہ صغیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور اللہ پاک خود ان کو گناہوں سے بچاتے ہیں. ایسے ہی حضرات انبیاء علیہ السلام بشر ہوتے ہیں, انسانوں میں سے ہوتے ہیں, لیکن مقام ان کا عام انسانوں جیسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہر نبی جو آتا ہے نا تو اپنے زمانے میں تمام انسانوں سے افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے آئے, لیکن آپ کا مقام تو اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن انبیاء کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ بھئی انبیاء انسان نہیں ہوتے, بشر نہیں ہوتے, یہ قرآن کے خلاف ہے. ٹھیک ہے جی, یہ قرآن کے خلاف ہے. انبیاء کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ انبیاء انسان نہیں ہوتے, بشر نہیں ہوتے, یہ قرآن کے خلاف ہے, نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے بھی خلاف ہے. ایسے جو انبیاء ہوتے ہیں نا وہ علم غیب نہیں رکھتے, علم غیب اللہ کی ذات کو ہوتا ہے. ہاں اپنے اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ ہر نبی کو تمام مخلوق سے زیادہ علم عطا فرماتے ہیں, اور خاص طور پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ پاک نے کامل مکمل سارے مخلوق سے زیادہ علم عطا فرمایا. ٹھیک ہے جی, جتنی ضرورت تھی اللہ نے سارا علم عطا فرمایا, لیکن علم غیب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے جی. یہ نظریہ رکھنا تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح تمام انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر گئے تھے, کوئی نبی بھی دنیا میں ناکام ہو کر نہیں گیا. ٹھیک ہے, انبیاء کا انتخاب کون کرتے ہیں؟ اللہ. تو اللہ تعالیٰ جب ان کا انتخاب کرتے ہیں تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ انبیاء کامیاب ہو کر گئے. باقی یہ کہنا جی بعض نبی جو تھے ان کے ساتھ ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا, 80-82, تو بھئی انبیاء نے اپنا کام کر دیا. انبیاء نے اپنا کام, ہاں انہوں نے فریضہ رسالت میں کوتاہی نہیں کی. جیسے کئی لوگوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت میں کوتاہی ہوئی تھی. نہیں سمجھ آئی؟ اب ان کو بتایا جائے تو ناراض ہوتے ہیں پھر. تو بھئی انبیاء علیہ السلام کامیاب ہو کر جاتے ہیں, ان سے فریضہ رسالت میں کوتاہی نہیں ہوتی, کامیاب ہو کر جاتے ہیں. ہر نبی کامیاب ہو کر, تو انہوں نے اپنا کام کر دیا. ہاں جی, کوئی نہیں مان لایا, کوئی لایا. ٹھیک ہے, اس کا انبیاء کی کامیابی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, انبیاء کامیاب ہو کر گئے. اور ایسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا, تو یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے. تو یہ چند عقائد ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. تو اگر کوئی بندہ نعوذ باللہ ان سے ہٹ کر کوئی نبی کے بارے میں نظریہ رکھتا ہے تو وہ سمجھو وہ نبیوں پر ایمان نہیں رکھتا. ٹھیک ہے جی. تو جیسے یہودی کہتے تھے نا ہم ابراہیمی ہیں, عیسائی کہتے, لیکن انہیں کہا گیا کہ آپ ابراہیمی نہیں ہیں, آپ اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لایا آپ, کیونکہ وہ نظریات انہوں نے انبیاء کے بارے میں بنائے جو نہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے نہ انبیاء نے خود وہ بیان کیے. تو یہ چند باتیں تھیں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو عرض کر دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق.